رہتے ہیں کوئٹہ میں کیونکہ برفباری کا ہر چیز کو وہ ساری مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ آپ کا ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا ایک سیٹ اپ آپ کو بنا کر دیا۔ نہیں اس میں کوئی شک نہیں، ہم رضوان صاحب کے پاکستان مارک کی مینوفیکچر کے جتنی بھی ملازمین ہیں یقین کرو، اور اس کے ساتھ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں پھر اٹیچ ہیں، جس طرح آپ لوگ ہمارے پاس لے کر آئے تو سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی ترقی کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ میاں آپ لوگوں کو مزید ترقی دے۔ پاکستان مارکی مینوفیکچرنگ سے میں حفظ سفیان، آج ہم آئے ہیں کبابش مارکی پہ۔ یہ ہم نے 1 سال پہلے مارکی لگائی تھی، تو مجھے بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ سر مارکی کے حوالے سے بتایا جائے کہ یہ بزنس کتنا پروفیٹیبل ہے اور یہ بزنس کیسا ہے۔ میرے ساتھ ہیں کبابش مارکی کے مینیجر رفیق صاحب، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی آپ کا آنے کی۔ صحیح سر، آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ رفیق صاحب 1 سال ہو گیا ماشاءاللہ آپ کو مارکی کے لگے ہوئے۔ جی سر۔ تو ہماری بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ مارکی بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، مارکی بنانا چاہتے ہیں، ان تک ہم اچھی سے اچھی معلومات پہنچائی جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سے رفیق صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مارکی کا کاروبار کتنا منافع بخش ہے؟ تو ایک بندہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ 1 سال میں اس کی ساری کی ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس آ جائے۔ تو آپ مارکی کے حوالے سے بتائیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، کیونکہ 1 سال پہلے ہم نے مارکی لگائی تھی 2022 میں، ابھی 2023 چل رہا ہے، سردیاں ہیں، اس حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بزنس کوئی بھی ہو اس میں ٹائم کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، یعنی ایک تھوڑا بہت اس میں ٹائم لگتا ہے، کسی میں مہینے لگتے ہیں، کسی میں سال لگ جاتا ہے۔ تو ہمارا پہلا یہ جو ہمارا مارکی ہے یہ بالکل اوپن تھا۔ صحیح ہے۔ تو مارکی ہماری نہیں بنی ہوئی تھی۔ پہلے آپ کا کیٹرنگ میں تھا بزنس پہلے؟ ہاں، کیٹرنگ کا بزنس تھا ہمارا، لیکن مارکی نہیں تھی ہماری، ہمارا اوپن تھا یہ سارا سب کچھ، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو اس وقت جب جو ہمارا بزنس تھا وہ یقین کرو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جب سے یہ مارکی بنایا ہے، آپ لوگوں کی محنتوں سے، آپ لوگوں کی کاوشوں سے، آپ کا ایک ٹیم ورک تھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے مینوفیکچر سے ملوایا جو اس چیز میں اسپیشلی وہ اس چیز میں یعنی ایکسپرٹ ہے، اسپیشلسٹ ہے وہ اس چیز میں۔ صحیح صحیح۔ تو ایک تو اللہ کا یہ کرم ہوا آپ لوگوں سے کے ہاتھوں ہم نے یہ بنوایا۔ تو دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک بزنس کا تعلق ہے تو یقین کرو جو بھی آنے والے ہمارے مہمان ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ 3-4 سال ادھر ہو گئے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو اب مارکی بننے کے بعد جو ہمارے کسٹمر پہلے بنے ہوئے تھے تو ابھی جو کسٹمر آتے ہیں تو وہ انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ انتہائی کمفرٹیبل ہے ہمارے اوپر۔ اس کا ایک تو اعتماد بڑھ گیا ہے ہمارے اوپر، اس کا جو ایک ہمارے بارے میں ایک سوچ تھی وہ مزید اس کا مثبت ہو گیا ہے۔ صحیح۔ رفیق صاحب ایک میرا اپنا ذاتی سوال ہے۔ جی ماشاءاللہ جو کوئٹہ میں نے پچھلے سال بھی آیا تھا، ابھی بھی ہمارا ادھر پروجیکٹ چل رہے ہیں، تو کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ شادی کے حوالے سے بتائیں آپ کہ جو ادھر پنجاب میں تو کوئی مکس ہوتا ہے نا، مطلب لیڈیز جینٹس مکس ہوتا ہے، ادھر کلچر کے حساب سے بتائیں کہ یہ کیسے مطلب فنکشن ان کا مطلب ہوتا ہے۔ سفیان صاحب بات یہ ہے کہ ہر علاقے کا اپنا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹریڈیشن میں شامل ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو جہاں تک کوئٹہ کا ماحول ہے تو کوئٹہ میں زیادہ تر پٹھان ہوتے ہیں اور بلوچ ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو ہمارے پاس جو بھی کسٹمر آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر ہم الگ الگ بٹھا دیتے ہیں، لیڈیز کا ایک سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، درمیان میں ہم پردہ کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرے سائڈ پہ مرد حضرات ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے پاس جس طرح کرسچن ہیں ہمارے یہاں، باقی پنجابی برادری بھی ہمارے پاس ہے، وہ لوگ جب آتے ہیں تو اس میں کچھ مکس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مکس انجوائے کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ زیادہ تر جو یہاں پر ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ، لیڈیز کا الگ طرف ہوتا ہے
जेंट्स का दूसरी साइड पे होता है, तो वो ट्रेडिशन वाइज जो है ना पर्दे का थोड़ा अहतमाम होता है, तो यहाँ क्वेटा में ये हिसाब चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मार्की है माशाल्लाह, अभी पंजाब में, पाकिस्तान में तो 2015 से काम कर रहे हैं, जी हाँ, तो अभी 2023 चल रहा जी है, हाँ, तो अभी कोयटा में भी ये सिस्टम आ गया है, तो लोग इस पे वो शादी करना पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही ना बिल्कुल मार्की में। नहीं मार्की में तो देखो ना, जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों के घर जो पहले कनालों में होते थे, तो लोगों के घर बहुत छोटे हो गए हैं, और अब आबादी बढ़ रही है। अगर एक घर में 4 भाई हैं तो 4 भाई जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे घर बना के, उसके लिए बहुत ही मसला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना वो ग्राउंड है अभी गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है, ना उसकी तरफ से कोई सहूलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गले महलों में तकरीबन हमारे जो देहात थे वो भी अभी गले महलों में चेंज हो गई है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से मार्की का बहुत ज़्यादा रुझान है। बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो भी शादियाँ होती हैं, हर दूसरी शादी इस तरह होती है कि वो कोशिश करते हैं कि हम किसी मार्की में जाकर उसको अरेंज करें और उधर सेलिब्रेट करें, क्योंकि उसमें एक तो उसके लिए सेटअप भी बना बनाया मिलता है, उसके लिए खाना भी बना बनाया मिलता है, उसके लिए और किसी सारी ज़रूरियातें जो होती हैं, जो एक शादी में एक अच्छे तकरीब के लिए जो ज़रूरी होती है, तो वो सारी चीज़ें एक ही मार्केट के अंदर उसको प्रोवाइड होती है। रफ़ीक साहब माशाल्लाह आपने 2022 में पिछले साल मार्की लगाई, तो आप मार्की के प्लानिंग के हवाले से और इसकी अपडेट के हवाले से और इसके इंटीरियर के हवाले से बताएं कि मॉडर्न तरीके से आपने किस तरह इसको डिज़ाइन किया, ये पूरी प्लानिंग के हवाले से बताएं। सफिया साहब, बात ये है कि आप बेहतर जानते हैं कि इंसान जो है वो तब्दीलियाँ चाहता है वक्त के साथ साथ। बिल्कुल। तो वक्त के साथ साथ कोई भी चीज़ हो उसमें मॉडर्नाइजेशन आता है, उसमें आप मैन्युफैक्चर के हवाले से, आर्किटेक्चर के हवाले से, उसके डिज़ाइन के हवाले से। तो यकीन करें कि हमने ये जो मार्की बनाई है तो वो कुछ इस डिज़ाइन की, यानी जो हमने बनाई, तो कि हर जो आने वाला होता है वो जैसे ही कदम रखता है वो ये कहते हैं कि ये तो माशाल्लाह आप लोगों ने, कोई कहता है दुबई की तरह है बिल्कुल, कोई कहता है कि ये तो बिल्कुल इंग्लैंड वालों के लिए यूरोपियन स्टाइल है। तो मतलब ये कि मार्कियाँ और भी बहुत ले, चूँकि लेटेस्ट जो हमारा डिज़ाइन है वो हमारा है 2022 में बना है, वो सारे पुराने बने हुए हैं। तो हालांकि उसका खर्चा हमसे ज़्यादा हो गया होगा, वो खर्चे के लिहाज से हमसे महंगे बने होंगे, लेकिन जिस खर्चे में हमने जो मार्की बनाई है तो उसमें कुछ डिज़ाइन इस तरह बन चुका है कि हर आने वाला इसकी तारीफ़ करता है, हर आने वाला जो है ना वो हमारी भी हौसला अफजाई करते हैं कि आप लोगों ने तो चीज़ लाए हैं, तो कुछ इस किस्म का लाए हैं कि यहाँ के लोग सोच भी नहीं सकते। रफ़ीक साहब माशाल्लाह आपका पहले कैटरिंग का काम था, उसके बाद आपने माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप बनाया, 2000 लोगों का मार्की बनाई है। तो अभी 1 साल के बाद जो नाज़रीन पूछते हैं कि यार ये कारोबार कैसा है, कैसा चलता है मार्की का कारोबार, आप ये बताएं कि इसके बाद आपका कोई और इरादा है कोयटा में किसी और जगह पे मार्की लगाने का? हाँ सफियान साहब, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। तो आप यकीन करें कि जब से हमने ये मार्की बनाई है तो हमें जो पब्लिक का जो हमें रिस्पांस मिला है, तो यकीन करें कि हमारा ये बिल्कुल प्रोग्राम है कि एक तो नहीं बल्कि हम तो इस प्रोग्राम में कि अल्लाह ने साथ दिया तो 2-3 मार्की हम मज़ीद बनाने का इरादा सिर्फ कोयटा में रखते हैं। रफ़ीक साहब मेरा एक सवाल ये है कि कोयटा में माशाल्लाह और भी बहुत सारी मार्की हैं, आपकी माशाल्लाह मार्की है, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरों की निस्बत क्लाइंट के कि हम इस मार्की में हमने फंक्शन करें, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रहा, तो दूसरों की निस्बत कबाबिश मार्की का लोग इंतखाब क्यों करते हैं? बात दरअसल ये है कि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका स्टाफ अच्छा है, आपके फूड की क्वांटिटी अच्छी है, तो ताकि कोई मेहमान खाना ख़त्म ना हो दरमियान में, अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन सब कुछ इससे बढ़कर जो पहला इम्प्रेशन जो है वो मार्की के डिज़ाइनिंग, उसकी खूबसूरती को देख कर लोग बुकिंग करते हैं। बिल्कुल, बाकी चीज़ें बाद में आ जाती है, खाना हो गया, पीना हो गया, वो बाद की बात होती है। रफ़ीक साहब हमारे बारे में नाजरीन को फीडबैक दें पाकिस्तान मार्की मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि कोयटा में भी हमने काम
کیا ہے اور ابھی کر رہے ہیں. اور اسلام آباد میں تو کے پی کی میں تو ہم نے بہت کام کیا تھا. فیڈ بیک دیں ہمارے ناظرین کو جو بھائی مارکی لگانا چاہتے ہیں یا ویئر ہاؤس انڈسٹری شیڈ وغیرہ. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان مارکی مینوفیکچرنگ کے جو رضوان صاحب ہیں اس سے ہماری بات ہو گئی تھی. تو آپ یقین کرو ہمارا جیسے پہلے میں نے آپ سے بتایا کہ یہ اوپن تھا ایریا, کیونکہ پھر بارش ہو گئی, طوفان آ گئے, درمیان میں وہ خیمے تمبو وغیرہ جو جس طرح ہوتا ہے تو وہ ہوتے تھے, تو مہمان بڑے ڈسٹرب ہوتے تھے, بچے تھے, عورتیں تھیں. تو رضوان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی تو یہ مشورہ بھی اس نے ہمیں دیا کہ اگر آپ لوگ اس طرح ایک مارکی بنائیں ان لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کا کسٹمر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی, تو آپ لوگ مستقل بنیادوں پر کام کریں اور اس کو مزید آگے ایک یعنی ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جائیں. اس نے ہمارا ذہن بنایا. تو اس کے بعد رضوان صاحب نے اس پر جب کام کیا, پاکستان مارکی کا جو مینوفیکچرنگ ادارہ ہے, تو یقین کرے اس نے جس انداز سے کام کیا وہ ایک پروفیشنل ٹیم ہے میری نظر میں, بہت ہی پروفیشنل ہے اس چیز میں. تو اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کیونکہ جس طرح انداز سے انہوں نے یہ بنائی ہے, جس طرح کی لائٹنگ کی ہے ان لوگوں نے, جس طرح کی ہماری دیواروں کی لائٹنگ کی ہے, دیواروں کے ڈیزائن بنائے ہیں, اس طرح ہمارے جو اور علاقہ الیکٹریشین کے لیمپ ہو گئے, جو فانوس ہو گئے, اس کی جو ڈیزائننگ وہ لے کر آئے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس قسم کی اس میں چیزیں لگانی ہیں. تو یہ سارے آپ لوگوں کی محنت سے, محبت سے, رضوان صاحب کی چاہت کی وجہ سے, اس کی ماہرانہ مشاورتی. بالکل میں آپ کی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کوئٹے کا موسم ایسا ہے کہ ادھر برفباری ہوتی ہے. جی بالکل صحیح. بالکل انہوں نے آپ کا فاؤنڈیشن سے لے کے پورے سٹرکچر تک, بالکل صحیح, کیونکہ ہوا کا پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ سارا پیچھے سارا پہاڑی ایریا ہے. بالکل صحیح, آپ نے بہت آپ ادھر رہتے ہیں کوئٹہ میں, کیونکہ برفباری کا ہر چیز کو وہ ساری مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ آپ کا ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا, بہت ہی پیارا ایک سیٹ اپ آپ کو بنا کر دیا. نہیں اس میں کوئی شک نہیں. ہم رضوان صاحب کے پاکستان مارکی مینوفیکچر کے جتنی بھی ملازمین ہیں, یقین کرو, اور اس کے ساتھ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں پھر اٹیچ ہیں, جس طرح آپ لوگ ہمارے پاس لے کر آئے, تو سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کی ترقی کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ میاں آپ لوگوں کو مزید ترقی دے, اور لوگوں کے پاس بھی بہت سارا پیسہ آئے تاکہ لوگ مارکیاں بنائیں, لوگوں کو ایک فیسلٹی دے دیں اس چیز کی, اور لوگ بھی اس شعبے سے, بہت وسیع فیلڈ ہے, اس رزق کا مسئلہ ہے, تو اس فیلڈ سے لوگ کمائیں, بال بچوں کو حلال روزی کما کر دے دیں. تو ہم آپ لوگوں سے, پوری ٹیم سے بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم بہت ہی خوش ہیں, اور جس آپ لوگوں نے جس سوچ کے ساتھ ادھر قدم رکھا, تو یہ آپ جتنے بھی ہمارے پاس دوسرے مارکی والے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے تو خرچے بھی بہت کیے ہیں اس پہ, اور ٹائم بھی بہت ہمارا لگا, حالانکہ ہم نے 2-3 مہینے میں ہی آپ لوگوں نے بالکل ایسے ہی آپ کا وہ آؤنر صدیق صاحب, انہوں نے تو بڑی جلدی, اور آپ نے فاؤنڈیشن بنا دی ہے, بہت آپ نے بڑی ٹیم لگی ہوئی تھی آپ کی, بالکل سول ورک کی بہت زیادہ ٹیم لگی ہوئی تھی, تو 35-40 لڑکے لگائے تھے اسی طرح. بالکل, لیکن اس میں آپ لوگوں کی محنت بہت اکاؤنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جس موسم میں, سردی کے موسم میں بالکل برف باری بھی, بارشیں بھی, آپ لوگوں نے سب چیزیں, صحت کا خیال, بچوں کا خیال, سب کو بالائے طاق رکھ کر یہاں پہ دن رات ایک کر کے جو آپ لوگوں نے کام کیا, یہی آپ لوگوں کی اسپیشلٹی کے لیے, آپ لوگوں کی مہارت کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. آپ لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے پروفیشن سے, دن رات ایک کر کے 2 مہینے میں اتنی بڑی مارکیاں اگر آپ لوگ بنا سکتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ 5-6 مہینے میں تو آپ ایسی 10 مارکیں آپ بنا سکتے ہیں, اور لوگوں کے لیبر آپ لوگ بچا لیتے ہیں. کہ دیکھو کہ اگر ہم بنا لیتے ہیں وہ سال تک وہ لیبر چلتے ہیں, تو آپ لوگوں نے ہماری لیبر کے جو چارجز ہیں وہ بچا دیے, اس کے دوسرے ایکسپینسز ہیں وہ بچا دیے, تو ہمارا جتنا مشینری آئی اس کے لیبر جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ لوگوں نے ہمیں بچا کر دے دیے. تو یہ سارا کریڈٹ پاکستان مارکی مینوفیکچرز کے جتنی ملازم سب کو جاتا ہے. رضوان صاحب کا
पूरी टीम मैं कहता हूँ इस बात का मुस्तहिक है कि उसको हम हमेशा के लिए दुआगोर हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। اور ماشاءاللہ صدیق صاحب اونر ہیں ان کے بھی، اور آپ کی جو ادھر دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بہت ہماری ٹیم کے ساتھ کوآپریٹ کیا، بہت بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، اللہ حافظ.